السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ علی عمران، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام CEO آن لائن۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں حاجی رفیق پردیسی صاحب، چیئرمین انٹرنیشنل کشمیر فورم۔ حاجی رفیق پردیسی صاحب ایک مشہور و معروف اور کامیاب بزنس مین ہیں اور فلاحی کاموں کے حوالے سے جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ حاجی رفیق پردیسی صاحب کا مشن کشمیریوں کی آزادی کے لیے نیک مقصد کے ساتھ اس اچھے کام کے لیے لوگوں کو متحد کرنا ہے۔ مسئلہ کشمیر پوری دنیا کے سامنے ہے۔ آج ہم کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے پروگرام کر رہے ہیں، کشمیریوں کی آواز بنیں گے اور حاجی رفیق پردیسی صاحب سے یہ جانیں گے کہ انہوں نے انٹرنیشنل کشمیر فورم کی بنیاد کیسے اور کیوں رکھی اور انہیں کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ کشمیریوں کی آواز بنا جائے، کشمیریوں کی حمایت میں بات کی جائے، کشمیریوں کے لیے کشمیریوں کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا جائے۔ حاجی رفیق پردیسی صاحب، السلام علیکم اور پروگرام میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیق پردیسی صاحب، 5 فروری پوری دنیا میں یکجہتی کشمیر کے حوالے سے دن منایا جاتا ہے۔ آپ کو کیسے خیال آیا کہ ایک انٹرنیشنل کشمیر فورم بنا کر کشمیریوں کی آواز پوری دنیا تک پہنچائی جائے اور جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا جائے؟ اس کے بارے میں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اب اس وقت جو کشمیر کے حالات چل رہے ہیں، ہمیں 5 فروری نہیں بلکہ ہر مہینے کی 5 تاریخ کو ہمیں پروگرام رکھنے چاہیے تاکہ لوگوں کو اجاگر کرنا چاہیے، لوگ آگے بڑھیں، چیزوں کو آگے بڑھائیں، کام کو آگے بڑھائیں، کہیں نہ کہیں اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ تو آئے۔ جب پاکستان 1947 میں آزاد ہوا، میں نے کچھ ہسٹری کے بارے میں پڑھا ہے، وہاں کے کچھ کشمیر کے لوگ تھے جو یہ چاہ رہے تھے کہ ہم انڈیا کے ساتھ رہیں، لیکن اس وقت کے بھی مسلمانوں نے ان کو بہت سمجھایا کہ یہ غلطی مت کرو۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بہت سمجھایا کہ آپ یہ غلطی مت کرو، کل جاؤ کے پچھتاؤ گے۔ آج دیکھا انہوں نے کہ کیا حال ان کا کیا ہے، جس طرح سے زندگی ان کی اجیرن کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اب نہ میڈیا میں کوئی باتیں آ رہی ہیں، نہ وہ لوگ کوئی اپنے میسیجز باہر بھیج سک رہے ہیں۔ تو یہ جس طرح سے انڈین گورنمنٹ کر رہی ہے یا مودی گورنمنٹ جس طرح سے کر رہی ہے، اس طرح سے تو مطلب نارملی کوئی ملک اس طرح سے کرتا نہیں ہے۔ ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کوئی اتنی سی بات ہو گئی، اتنی زیادہ بات ہو گئی، اس کے باوجود بھی لوگ بولتے کیوں نہیں ہیں، یہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اور اس کے باوجود کہ یونائٹڈ نیشن یہاں موجود ہے، اس کے باوجود کہ OIC موجود ہے، OIC کیا کر رہی ہے؟ OIC تو بنی ہی مسلمانوں کے بھلے کے لیے، تو وہ کیا کر رہی ہے؟ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آج جا کے اپنی آواز اٹھائیں، لوگوں کو بلائیں، میڈیٹر ہو کے ان کا کوئی فیصلہ کروائیں، چاہے یونائٹڈ نیشن میں ہی چلے جائیں؟ آپ کو یہ افسوس ہوگا کہ 72 سالوں میں کوئی پرائیویٹ لوگ یونائٹڈ نیشن میں گئے ہی نہیں کہ ان کا کچھ مسئلہ حل کریں، ان کے ریزولوشن جو ہے ان کو پاس کریں، ان کے ریزولوشن کے حساب سے ان کو آزادی دیں تاکہ وہ سکون کا سانس لیں۔ ہو سکتا ہے وہ پاکستان کے ساتھ بھی آنا نہ چاہیں تو نہ آئیں، اگر وہ اپنی آزادی خود چاہتے ہیں تو آزاد رہیں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے مسلم ممالک ہیں جو آزاد ہیں، ہر ملک تو پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، تو اگر وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہیں تو پاکستان تو انہیں موسٹ ویلکم کرتا ہے، انہیں ساتھ بھی دیتا ہے۔ آج آپ ہمارے یہاں کے آزاد کشمیر کا حال دیکھ لیں، میں تو کئی بار گیا، لوگ پاکستان کو ہاتھ اٹھا کے دعائیں دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ پاکستان تو پاکستان ہے، پاکستان نے ہمیشہ ساتھ دیا۔ آج 72 سال سے اگر دنیا میں کوئی جنگ لڑ رہا ہے کشمیر کی تو وہ صرف پاکستان ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے ساتھ ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ حاجی صاحب، ہم سب نے دیکھا کہ پاکستان میں کرونا کی وجہ سے 2 ماہ تک لاک ڈاؤن رہا، جو پریشانیاں اور تکالیف ہم نے اٹھائیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ آپ کشمیر میں کیسے دیکھتے ہیں جہاں 72 سال سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، کبھی کرفیو، فائرنگ اور وہاں ظلم کیا جا رہا ہے، اور 1 سال ہونے کو ہے کہ وہاں لاک ڈاؤن ہے، وہاں کیا حالات ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں، وہاں بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، کسی کا کوئی رابطہ نہیں، وہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فزیکل لاک ڈاؤن تو تقریباً آپ سمجھ لیں 1.5 سال ہو گیا، لیکن کنٹینیو لاک ڈاؤن تو وہاں سے 72 سالوں سے ہے۔ وہاں کے لوگ جس طرح سے جو زندگی گزار رہے ہیں وہ انسانوں والی زندگی تو ہے ہی نہیں۔
ایک قیدی ہو کے جس طرح سے وہ لوگ بیچارے دن رات اپنے نکال رہے ہیں، اپنے بال بچوں کے ساتھ نہ کوئی خوشحالی دیکھ سک رہے ہیں، نہ کوئی شادی منا سک رہے ہیں، نہ کوئی سالگرہ منا سک رہے ہیں، نہ اپنی خوشیوں میں خوشیاں منا سکتے ہیں، اپنے غموں میں غم نہیں منا سکتے. جب میت بھی ہوتی ہے تو ہر طرح سے، جس طرح سے ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، جس طرح سے وہ لوگ وہاں پہ ان پہ مشکلات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور جس طرح سے آج کی اس دنیا میں یہ سب ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ دنیا کو کہاں لے کے جائیں گے، کس طرح سے لے کے جائیں گے. اور مسلمان کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں؟ ہم یہی سوچ کے ہم اٹھے کہ کچھ تو مسلمانوں کا ساتھ دیں، کچھ اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں، کچھ اپنے لوگوں کا ساتھ دیں. حالانکہ وہاں کے کچھ لوگ کشمیر کے تھے، جموں اینڈ کشمیر کے، وہ چاہتے تھے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ دیں، ہم انڈیا کا ساتھ دیں. آج انڈیا کا ساتھ دے کے انہیں پتہ چل گیا کہ حقیقت میں ہندو کیا ہے یا انڈین کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ تمہیں کس طرح کی زندگی دینا چاہ رہے ہیں. تو الحمدللہ جہاں سے جا کے وہیں سے سویرا، اللہ کرے ہماری محنت رائگاں جائے اور اللہ کرے انہیں ایک آزادی ملے، میری زندگی میں ملے. ہم لوگ تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہو جائے کام، اچھا کام ہو جائے. امید ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اچھا، بلکہ بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. حاجی صاحب، ہم سب نے دیکھا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کشمیر کے حوالے سے UN میں تقریر کر کے پوری دنیا کی آنکھیں کھول دی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی خاموشی کیوں ہے، اور کیا حکومت پاکستان اپنے سفارتی تعلقات استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے کشمیر کا مسئلہ پیش کر سکتی ہے اور کشمیر کی بہتری کے لیے دنیا میں یہ تمام مسائل اجاگر کر سکتی ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. عمران خان صاحب نے جب یونائٹڈ نیشن میں آواز اٹھائی تھی تو پوری دنیا نے ایک آواز اٹھائی تھی کہ کشمیر کشمیر کشمیر. اب جب سائلنٹ ہو جاتا ہے نا تو وہاں پہ پرابلم تو شروع ہو ہی جاتا ہے. یہ کام روز کا ہے، یہ کام آپ کے ان کے ساتھ ساتھ ورک شاپ کرنے چاہیے، میٹنگز کرنی چاہیے، اور اوپن اس ماحول میں کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اوپنلی کشمیریوں کے ساتھ ہے. اب کہیں نہ کہیں گورنمنٹ ہے، پرائم منسٹر صاحب ہیں، ان کی کچھ مجبوری ہوگی جس کا مجھے نہیں پتہ، لیکن میری آج بھی گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کام کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ تعالیٰ. میں شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھتا ہوں کہ جب بھی وہ میٹنگ کرتے ہیں یا جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، اب پچھلی مرتبہ چند دنوں پہلے سری لنکا بھی جانا ہوا ان کا لاسٹ منتھ، تو وہاں پہ بھی انہوں نے کشمیر کے لیے بھی آواز اٹھائی، سری لنکنز کے لیے بھی آواز اٹھائی، سری لنکن مسلمانوں کے لیے بھی آواز اٹھائی، اور اچھی آواز اٹھائی جس سے سری لنکا کے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا. میں آپ کو ایک مثال دوں، وہاں کے جو گورنمنٹ تھی وہ کووڈ-19 کے جو مریض تھے ان کو جب وہ مرتے تھے تو ان کی لاشوں کو جلا دیا جاتا تھا. ہم لوگوں نے بہت حد تک کوشش کی. میں نے کوئی آج سے 2 مہینے پہلے ایک خط لکھا شاہ محمود قریشی صاحب کو، منسٹری میں خط لکھا، اور لوگوں کو خط لکھے ہماری فورم سے تاکہ اس کام کو رکوایا جائے. اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہوا کہ اس مرتبہ جب پرائم منسٹر صاحب گئے تو انہوں نے سب سے پہلی آواز یہی اٹھائی کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ آف سری لنکا نے اس بات کو قبول کیا. سری لنکا کے لوگوں نے ہمیں بہت مبارکبادیں بھی دی الحمدللہ. ہو سکتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی اپنی بھی چاہ ہو کہ یہ کام ہو جائے، لیکن ہم زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ جو ہو سکتا ہے ہم اپنے حساب سے تو کرتے ہی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سارے کام ٹھیک کروا دیں انشاءاللہ تعالیٰ مسلمانوں کے، کیونکہ مسلمان بکھر بہت گیا. آج ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے کہ عرب ورلڈ آج مودی اتنا ظلم کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کس طرح سے چاہتے ہیں. ان کو صرف مارکیٹنگ ہی چاہیے، انہیں صرف پیسہ ہی چاہیے. پیسہ تو میرا رب دے گا، لیکن مسلمانوں کا ساتھ دیے بغیر تم لوگوں نے صرف پیسوں کے پیچھے بھاگے تو تم اپنی نسلوں کو آگے جا کے برباد ہی کرو گے، آباد نہیں ہوں گے. حاجی صاحب، انسانی حقوق کے جو چیمپئن بنتے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں ظلم کیسے ہو رہا ہے، ناانصافی کیسے ہو رہی ہے. بچوں، عورتوں، بزرگوں اور جوانوں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی مسلسل جاری ہے. عالمی ادارے کچھ نہیں کر رہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دراصل میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ یہ انسانی حقوق کے چیمپئن تو نہ تھے نہ ہیں، بلکہ یہ پیسوں کے چیمپئن ہیں. ہم نے تو یہی دیکھا، اتنی دنیا دیکھ لی، اتنا عرب ورلڈ دیکھ لیا، ہم نے تو ایک ہی بات سیکھی وہاں پہ، پتہ چلی کہ یہ لوگ صرف پیسوں کے ہیں. اگر اس طرح سے کام کریں گے یا تو مسلمانوں سے تم لوگ واسطہ ہٹا دو. اب آج جو کشمیر میں ہوا، اب جس طرح سے عرب ورلڈ میں آج یہودی آ رہا ہے، کل ان کے ساتھ پرابلم ہوگا. تو میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کیا پھر بھی ہم کھڑے رہیں گے؟
ہاں اگر بات دین اسلام کی ہے، بات مسلمانوں کی ہے، تو ہم کھڑے تو رہیں گے، چاہے تم کچھ بھی کرو، ہم تم لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم تم سے پیار کرتے ہیں صرف اس لیے کہ تم مسلمان ہو۔ اگر تم منافقت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ مجھے میرا حصے کا کام میں کرتا رہوں گا، تم جو کر رہے ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے، تمہاری آواز پہ بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن تم کر نہیں رہے ہو، بلکہ تم نیگیٹو جا رہے ہو، مسلمانوں کے لیے بھی، مسلم امہ کے لیے بھی۔ تو اگر اسی طرح سے کام کرو گے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کریم ہے، ہم اپنے حساب سے کام کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیت ہماری ہی ہوگی۔ حاجی صاحب، نیٹو فورسز نے جب عراق اور افغانستان میں حملہ کیا، تمام باتوں کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ یہ ممالک خطے کے لیے خطرہ ہے۔ اس وقت جو کشمیر میں حالات ہیں، کیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا اس وقت اس خطے کے لیے خطرہ ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نیٹو نے جو بھی کیا، میری امریکن سولجر سے بھی بات ہوئی، کبھی کبھی ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور یورپین سولجر سے بھی بات ہوئی، کیونکہ سولجر بالآخر سولجر ہوتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں مظلوم کو اس طرح ماروں کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ انہوں نے یہی کیا، نیٹو نے یہی کیا کہ ان کے پاس اتنا ہتھیار ہوتے ہوئے غریب نہتوں کو مارا۔ اب یہ مارنا ہے ایک شرم کی بات ہے، ان کی نسلیں بھی ان پہ لعنت بھیجیں گی کہ تم لوگوں نے کیا کیا، یہ جنگ لڑتے ہو کہ سامنے تمہارے ساتھ نہتے غریب مسکین بھوکے بیٹھے ہوئے، اور تم ہتھیاروں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو بموں سے، بندوقوں سے، گولیوں سے چھلنی کرتے ہو۔ اگر یہی فوج میں داخل ہونا تھا تو اسی فوج کو میں لعنت بھیجتا ہوں۔ اور جس طرح انڈیا کر رہا ہے، مودی کر رہا ہے، مودی سے پہلے کتنے پرائم منسٹر آئے، کتنے پریسیڈنٹ آئے، کتنی گورنمنٹیں آئیں، کبھی آج تک ان لوگوں نے اس طرح کا ایکشن نہیں لیا تھا۔ یہ مودی آیا ہی ایک شیطان نما انسان ہے، چہرے سے تو وہ انسان لگتا ہے لیکن اصل میں وہ انسان نہیں، وہ ایک شیطان ہے جس نے دنیا بھر میں، آج دنیا بھر میں دیکھیں ماحول کیا ہوا۔ آج کووڈ اچانک سے آ گیا، کبھی ہم نے تو زندگی، میری 60 سال کی عمر ہوئی ہے، ہم نے کبھی آج تک ایسی بیماری اس طرح سے نہیں دیکھا، لیکن آج دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بیماری آئی۔ کیوں آئی؟ ایسے ظالموں کی وجہ سے جو زمین پہ رہ کے اتنا ظلم کرتے ہیں، اور پھر زمین پہ اچھے لوگ چپ ہو کے بیٹھتے ہیں۔ یہ جو چپ ہونا ہے یہ اچھی بات نہیں۔ انسان کو چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، لیکن حق کے لیے بولنا چاہیے، سچائی کے لیے بولنا چاہیے، ظالم کے سامنے کھڑا رہنا چاہیے، تب جا کے یہاں پہ دنیا میں کہیں سکون آئے گا، کہیں پیار آئے گا، کہیں زندگی اجیرن ہونے سے بچ جائے گی، تم زندگی کو سکون سے نکالو گے۔ اگر اسی طرح لڑائی جھگڑے، اسی طرح آپ لوگ بدسکونی کرتے رہے، اینڈ آف دا ڈے ہوگا کیا؟ آپ کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ یقین کرو انڈیا کے ہاتھ میں یا مودی کے ہاتھ میں اب کچھ آنا نہیں ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اب انڈیا کے انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہیں کئی ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور مودی اپنی زندگی میں دیکھے گا، میں بھی اپنی زندگی میں دیکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہاں پہ وہ ٹکڑے ہوں گے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ انڈیا کا مسلمان بھی اب اٹھے، اپنے حق کے لیے لڑے، اپنے حق کے لیے بات کرے۔ جس طرح چند لوگ ہیں، ان لوگوں نے جس طرح سے گورنمنٹ آف انڈیا کے سامنے کھڑے ہو رہے اپنے حق کے لیے، اپنے بچوں کے حق کے لیے، اسی طرح مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنے حق کے لیے، اپنے دین کے لیے آگے بڑھیں اور کام کو آگے بڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ حاجی صاحب، سب نے دیکھا دنیا میں متنازع علاقے احتجاج کے بعد چند ہفتوں یا چند ماہ میں آزاد ہوئے، لیکن کشمیر 70 سال سے زائد ہونے کو ہے جہاں ظلم ہو رہا ہے۔ کیا عالمی اداروں کے انصاف پر سوالیہ نشان نہیں؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ڈیفینیٹلی آئے گا، ان پہ بھی آئے گا، اور اگر ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگ سرخرو ہوں گے کہ ہم نے جو کام کیا، جس طرح سے کام کیا، جس طرح سے چیزوں کو آگے بڑھایا، اور جس طریقہ کار سے ہم لوگ جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ایک بہت پازیٹیو سائن ہے۔ ہم جب امریکہ میں یونائٹڈ نیشن کے دفتر میں جائیں گے، ہم جب جنیوا میں یونائٹڈ نیشن کے دفتر میں جائیں گے، اور وہاں پہ جو ہماری اپلیکیشنس ہیں وہ ہم سبمٹ کریں گے، جو آپ لوگوں نے قانون بنائے اس پہ آپ لوگوں نے عمل کیوں نہیں کیا آج تک، تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ جب چیزیں آگے بڑھیں گی تو عمل تو آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کا کوئی نہ کوئی جواب تو آئے گا ہی آئے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی کام اور کوئی نہ کوئی چیزیں آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ حاجی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کشمیر میں لوگ کیسے گزارا کر رہے ہوں گے جہاں کوئی رابطہ نہیں، خوراک، دوائی، سارے معاملات بند کیے ہوئے ہیں؟ اس میں وہاں بزرگ بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، لیکن کوئی رابطہ نہیں کسی سے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے بڑا پرابلم جو دنیا سمجھ نہیں رہی، اتنے لاک ڈاؤن کے بعد، اتنی تنگی کے بعد، اتنی پریشانی کے بعد
انسان بہت بڑی ڈپریشن کا شکار بن جاتا ہے. اور جب وہ انسان لاک ڈاؤن سے نکلیں گے بھی تو مجھے خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کس طرح کے انسان باقی بچے ہوں گے, ان کی ذہنی توازن کیا ہوگا, ان کا جسمانی توازن کیا ہوگا, وہ کس طرح سے کام کو آگے بڑھائیں گے. تو یہ ایک صرف سوالیہ نشان نہیں, ایک بہت بڑی تباہی لے کر آئے گا. اللہ تعالیٰ کرے کہ جو میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہو, لیکن اللہ کرے کہ وہ ٹھیک حال میں ہوں, اچھے ہوں, اور جب ان کو آزادی ملے تو وہ بہت اچھے ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اپنی آزادی کو انجوائے بھی کریں, خوشحال رہیں. ہمیں صرف اتنا ہی چاہیے کہ مسلمان خوشحال رہے, اور میرے ذمے جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے وہ میں اپنے ڈیوٹی کو ایمانداری سے نبھاؤں انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نے ایک پیٹیشن تیار کی جس میں ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو لاک ڈاؤن ہے وہ سب سے پہلے تو ختم کیا جائے. دوسری چیز یہ تھی کہ ہم یونائٹڈ نیشن کو باور کر رہے ہیں کہ آپ خدا را جو آپ لوگوں نے ایگریمنٹ 1948 میں کی تھی اس کا سولوشن نکالیں, اس کو حل کریں, تاکہ کام آگے بڑھے, چیزیں آگے بڑھے. کام آگے بڑھے گا تو لوگوں کو زندگی سکون ملے گی, اور لوگ آپ پہ بھی پھر بھروسہ کریں گے, اعتماد کریں گے کہ یونائٹڈ نیشن جب کسی کام کو کرتی ہے تو وہ پورا کرتی ہے. اگر آپ لوگوں نے اس کام کو ادھورا چھوڑا, آج بھی ہمارا کانفیڈنس بہت تو نہیں ہے یونائٹڈ نیشن کے اوپر, پھر بھی یونائٹڈ نیشن تو یونائٹڈ نیشن ہے, ہم اس کے پاس جائیں گے ضرور, اور اسے اس بات کو باور ضرور کرائیں گے کہ آپ لوگوں نے جو کمٹمنٹ کیا, مہربانی کر کے اس کمٹمنٹ کو پورا کرو انشاءاللہ تعالیٰ. حاجی صاحب, آج پوری دنیا کو اور مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پوری دنیا اور مسلمانوں کو میں یہی پیغام دوں گا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو دین کی باتیں بتائی ہیں, جس طرح سے بتایا ہے, جس طرح سے زندگی نکالنے کے اصول بتائے ہیں, جس طرح سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے, آپ اس طرح سے کام کرو گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اگر آپ لوگوں نے منافقت کی, آپ لوگوں نے اس میں رد و بدل کیا, تو ڈیفینیٹلی سارا مسلمان پریشانی میں آئے گا. یہ نہیں ہوگا کہ مسلمان ہار جائے گا, لیکن پریشان ضرور ہوگا. تو مہربانی کر کے آپ لوگ سب ایک پیج پہ آ جاؤ, ایک طرح سے آ جاؤ. اب تو دنیا آپ کے سامنے ہے, ہر چیز آپ کے سامنے ہے, کون صحیح ہے کون غلط ہے, کیا دودھ ہے کیا پانی ہے. اگر اس کے باوجود بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں. آپ لوگ ساری چیزیں دیکھ رہے ہو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی عقل دی ہے, عقل استعمال کرو. اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈر کے اس کا خوف اپنے دل میں لے کے کچھ فیصلہ کرو. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فیصلہ اچھا ہوگا. اور خاص کر کے میں گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک میسج ضرور دوں گا. آج جس طرح سے دنیا میں کام ہو رہا ہے, اور جس طرح سے ہمارے خطے میں پاکستان کی جو پوزیشن ہے, جتنا ہو سکے پورے پاکستان بھر میں انڈسٹریاں لگاؤ, جتنا ہو سکے یہاں پہ یونیورسٹیاں اور کالجز لگاؤ. اگر یہاں کے لوگ پڑھ لکھ گئے اور یہاں کے لوگوں کو جابس ملنا شروع ہو گیا, آپ لوگ بہت بڑے مسائلوں سے بچ جاؤ گے. آگے جا کے آپ لوگوں کی زندگی آج نہیں تو سال بعد, 2 سال بعد, 5 سال بعد ہماری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی. آج اگر ہم لوگوں نے اگر انڈسٹریاں نہ لگائیں, آج انڈیا لاک ڈاؤن میں پڑا ہوا ہے, اس کے آرڈرز تقریباً کینسل ہو رہے ہیں, ان کی انڈسٹریاں صحیح معنوں میں چل نہیں رہی ہیں. آج وقت ہے ہمارے جمنے کا. اگر آج ہم لوگ جمے نہیں, اور خدا نہ خواستہ اگر ان کی انڈسٹریاں شروع ہو گئی, تو پھر ہمارے لیے ایک بہت مشکل وقت آ جائے گا. تو اس مشکل وقت آنے سے پہلے جو اچھا وقت آیا اس کا فائدہ اٹھاؤ. میری ہاتھ جوڑ کے گورنمنٹ آف پاکستان سے گزارش ہے کہ پرائم منسٹر صاحب, پریسیڈنٹ صاحب, یا اس کے جو منسٹرس ہیں, خدا کے لیے کام کرو. اگر آپ لوگوں کے نگیٹو دماغ کام کرتے ہیں تو منسٹریاں چھوڑ دو, ایسے لوگوں کو آنے دو جو منسٹریوں کو سنبھال سکتے ہیں, کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اور منسٹریوں میں بھی انہی لوگوں کو لاؤ جو اس کے لائق ہیں, جو وہ کام کر سکتے ہیں. صرف چمچاگری کا کام مت کرو. ایسے لوگوں کو مت لاؤ کہ وہ میرا ہے تو وہ اچھا ہے. ایسا نہیں, جو اچھا ہے وہ میرا ہے, تاکہ کام آگے بڑھے, چیزیں آگے بڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور لوگوں کو سکون ملے. حاجی رفیق پردیسی صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت دیا. اچھا ناظرین, علی عمران اور تمام ٹیم کو اجازت دیں. آئندہ جلد حاضر ہوں گے نئے مہمان, نئے عنوان اور نئے پروگرام کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.